میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بڑی بیدار مغزی کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ ہمیں کچھ باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غفلت کی چادر کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ ذرا سی محنت سے کام لیں، اور لینا ہی پڑے گا، سستی اور کاہلی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جہاں زمانہ 4G 5G اور 7G کا چل رہا ہو، وہاں سست اور غفلت اور کاہلی یہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جس رفتار کے ساتھ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں اپنے اچھے کاموں کی رفتار کو بھی اسی طرح سے تیز کرنا ہوگا۔ آپ اور ہم اس دنیا کے لیے اندر چند وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، لیکن غفلت کا یہ عالم ہے، غفلت اس قدر دل پر چھائی ہوئی ہے کہ اس طرح سوتے اور اٹھتے اور کھاتے اور پیتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں یہیں پر رہنا ہو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس صبح اور شام ہو رہی ہے اور زندگی گزر رہی ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کیا چاہا ہے؟ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھائی تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ رب العالمین کیا کسی بھی کام کو بیکار پیدا کرتا ہے؟ بیکار دنیا کے اندر وجود دیتا ہے کسی بھی کام کو بس ویسے ہی یوں ہی پیدا کر دیتا ہے؟ اللہ سوال کر کے ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، امتیوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھائی کیا گمان کرتے ہو تم ایسے بیکار پیدا کر دیا، بس کھاتے پیتے رہو، رات گزارتے رہو، دن گزارتے رہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بھائی کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا ہے، ہم تو ہر چیز کا حساب لیں گے، ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ نے اس انداز میں انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اب وہ ایمان والا کہ جس کو اللہ نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا ہو، اتنا سمجھایا ہو آخرت کے بارے میں کہ ایک ایک سانس کا بھی حساب ہونا ہے، اور وہ امتی زندگی اس انداز میں گزارے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہونا کیا ہے، جسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ بس جب صبح نکل جاتی ہے تو سوچتے ہیں بس جیسے آج صبح ہو گئی ایسی کل کو بھی صبح ہوگی، آج صبح ہو گئی ہے، دوپہر زندگی میں ہونی ہے نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر اگلا قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر اگلا قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلی صبح ہو یا نہ ہو، اگلی دوپہر ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی بھروسہ نہیں۔ جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو اس کو غفلت کے ساتھ میں گزارنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں آخرت کی زندگی کو، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا، کتنا عجیب لمحہ ہوگا۔ آپس میں جب گفتگو کی جائے گی کہ بھئی تم دنیا میں کتنے دن رہ کر کے آئے، تو کوئی کہے گا کوئی 10 دن رہ کے آئے ہوں گے، 10 دن شاید ہم دنیا میں رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو 60 70 سال 100 سال رہ کر کے آ رہے ہیں، جب آخرت کے دن کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ شاید 10 دن، اور ایک کہنے والا کہے گا کہ نہیں بس شاید 1 دن ہم دنیا میں رہے ہیں، کیونکہ کہاں 50,000 سال اور کہاں 60 سال کوئی اوقات ہے۔ تو ہم اس زندگی کو بھولے ہوئے ہیں اور اس زندگی میں لگے ہوئے ہیں، یہ 60 70 سال کی زندگی بڑھیا ہو جائے، یہ بڑھیا ہو جائے، بڑھیا ہوگی لیکن کس طرح؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے سے۔ اس لیے میرے بھائی بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے۔
میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے گھر کے حساب سے، اپنی فیملی کے حساب سے ذمہ دار ہے. ہر آدمی، اگر وہ باپ ہے تو اپنے بیٹے بیٹیوں کا ذمہ دار ہے. اگر بڑا بھائی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ذمہ دار ہے. ہر آدمی کا لیول الگ ہو سکتا ہے. کوئی پورے خاندان کا ذمہ دار ہے، کوئی پوری بستی کا ذمہ دار ہے، کوئی صرف اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنی جو ہے پوتے پوتیوں کا ذمہ دار ہے. تو ہر ایک آدمی کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے. ہماری نئی نسل بالکل برباد ہوتی جا رہی ہے. ہم نے کتاب و مواقعات پڑھے اور سنے کہ ماؤں نے ایسی تربیت بھی اپنے بچوں کی ہے کہ جب بچہ 8-10 سال کا ہوا، 7-8 سال کا ہوا، تو کسی بچے کے بارے میں سنا کہ وہ 15 پاروں کا حافظ قرآن ہے، کسی کے بارے میں پڑھا کہ وہ پورے قرآن کا حافظ ہو گیا، کسی کے بارے میں سنا کہ وہ 10 پاروں کا حافظ ہو گیا. یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ جب بچے کا حمل ٹھہر جاتا تھا، اس وقت سے لے کر کے مائیں اور باپ بچے کی تربیت کو لے کر کے فکر مند ہو جاتے تھے. آج ماؤں کے اندر اور باپ کے اندر اور ہم بڑوں کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو اس وقت کے ماں باپ کے اندر ہوا کرتی تھی. تو کیا یہ سارے واقعات بس پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر عمل میں نہیں اتریں گے؟ یوں تو بہت اچھے اچھے قصے سنائے جا سکتے ہیں، سن کر کے کانوں کو اچھے لگیں گے، مزہ آئے گا. میرے مخاطب آپ ہیں، بدلنا آپ کو ہے، سوچنا آپ کو ہے. اگر آج بھی یہ فکریں پیدا ہو جائیں اور مائیں اپنے بچوں کے متعلق اس درجہ فکر مند ہو جائیں تو یقین جانیے آج بھی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی ماؤں کو ہوش ہی نہیں ہے، آدمی جو ہے بے غیرت ہو گیا. مارکیٹ کے اندر صبح سے لے کے شام تک عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی ہیں، جا کر دکان والوں سے مذاقیں کر رہی ہیں، فون پہ باتیں کر رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، موج مستی کر رہی ہیں، ویڈیو دیکھ رہی ہیں، موبائل پہ گانے دیکھ رہی ہیں. تو بھائی ایسی عورتوں کے پیٹ سے تو اللہ والے پیدا ہونے سے رہیں، ایسے سے تو مکار اور ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، بے غیرت ہی پیدا ہوں گے. اور یہ کس کی بیویاں ہیں؟ یہ کس کی گھر کی عورتیں ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، اور ہمارا نہیں، میرے گھر کی عورتیں. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے میرے گھر کی عورتیں ہیں، تب تک بدلاؤ نہیں آئے گا. یہ ہمارے کے اندر کا مطلب نا تھوڑا ذمہ داری کو ہلکا کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور 2-4 کو شامل کر لو. جب تک یہ نہیں سوچا جائے گا مجھے ایسا کرنا ہے، تب تک بدلاؤ نہیں آئے. تو وہ مائیں جو بازار میں مکاریاں کرتی پھر رہی ہیں، اور ایک وہ بازار لگتا ہے، وہ لگتا ہے نا، وہ عورتوں کا بازار ادھر مسلم فنڈ کے اس پہ چوراہے پہ، ہاں وہ کالا بازار، وہ کالا ہی ہے، اس میں سارے کالے ہی کام ہو رہے ہیں. سستا مل جاتا، جیسے بہت بڑی باری بات سرکار نے اسکیم لگا رکھی ہوگی، سستا مل جاتا. کوئی بیوقوف آدمی جو فری میں لٹانے کے لیے آئے گا، اور سستا مل جاتا تو پورے ہفتے مارکیٹ کیوں بھری ہوئی ہے؟ نہ مارکیٹ چھوڑ رہی ہے، نہ بازار چھوڑ رہی ہیں. اور اس کے سب سے بڑے مجرم جو ہے نا آپ اور ہم ہیں. عورتوں کو کنٹرول سے باہر نکال رکھا ہے. بچوں کی تربیت کا احساس نہیں، کہاں جا رہے ہیں بچے کچھ معلوم نہیں. جا کر کے دیکھو تو پیڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موبائل لے رکھا ہے، وہ گیم کھیل رہے ہیں. کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، اور سٹا لگا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے 10-12-15 سال کے بچے موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور اب اسٹائلش نئے انداز میں سٹا اور جو آ گیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں کو بیٹھے وہاں کو بیٹھے, پیڑوں کے نیچے دب کے بیٹھے, پولیس کا ہارن آ گیا تو بھاگ گئے. تو بیچارے چند لوگ ہوا کرتے تھے بدنام. اب تو بدنام بھی نہیں ہے, اب تو فیشن ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے, بڑے لوگ پریشان ہیں. اس موبائل نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم ذمہ دار ہو, تم سے پوچھا جائے گا. اور یہی اولاد جس کو آج آپ پیسے دے رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, یا آپ کا گروان پکڑے گی کہ میرے رب میرا یہ باپ تھا, یہی میرا باپ تھا, اس نے جو ہے میرے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, یہ اپنے کھانے کمانے میں مست رہا, اس نے میری کوئی تربیت نہیں کری, میرے دین سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا. اسکول میں تو بڑے اونچے اونچے پہنچاتا تھا, اسکول تو اسے انگلش میڈیم سے پہلے کے پسند نہیں آتے تھے, چاہے وہاں مجھ سے شرک کرایا جا رہا ہو, چاہے مجھ سے اسلام کے خلاف کام کرائے جا رہے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ تو پیسے بھی دے رہا تھا, اسے میرے اسلام کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. گروان پکڑے گا تمہارا, پڑھا لو, کتنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھانا ہے. تو ہم منع نہیں کرتے, پڑھاؤ, اتنا اونچا بناؤ, اتنا اونچا بناؤ کہ اللہ کرے کہ آپ کی اولاد ملک کے اندر نام روشن کرے, خوب نام روشن کرے. لیکن میرے بھائی, آخرت میں بھی تو آپ کا نام روشن ہونا چاہیے. اسے دین تو سکھاؤ. جب تک آپ کا بچہ یا ہم یا کوئی بھی جب تک صحیح دیندار نہیں بن سکتا, جب تک وہ صحیح انسان بن ہی نہیں سکتا ہے, چاہے اسے کتنا ہی اونچا بنا لیجیے. سب سے پہلے صحیح دیندار ہونا ضروری ہے. آج بچوں کی تربیت کی صورتحال خراب ہے. میرے دوست ہیں محمد آصف شیر کوٹ کے, ابھی پچھلے ہفتے میں وہ میرے پاس آئے, تو ایسی بات چلنے لگی, تو وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار کچھ تو توجہ دلائی جائے. حالانکہ میں بار بار آپ لوگوں کو اسی طرح کی باتیں بتاتا رہتا ہوں. تو میں ایک نوجوان کا ذکر کرنے لگا, اس کا بار بار میرے پاس میسج آ رہا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور پھر سٹہ کھیلنے لگتا ہوں. اور بتا رہا کہ اس میں نفع اتنا ہو رہا ہے کہ میرا ایک دوست ہے, اسے معلوم ہے کہ فلاں نمبر آ جائے گا, تو میں پچھلے 20 دن کے اندر 5 لاکھ روپے جیت چکا ہوں, لیکن پریشان بھی ہوں. 5 لاکھ روپے جسے 20 دن کے اندر مل رہے ہو, کتنا مزہ آئے گا اسے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا ہوگا کہ بیٹے ہم لوگ چٹنی کھا لیں گے, ہم لوگ بھوکا رہ لیں گے, ہوٹلوں کا بچا ہوا کھانا ہوگا وہ کھا لیں گے, لیکن حرام ہمارے حلق سے نہیں اترے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ حرام کمانے والے نہیں بنیں گے. تربیت بہت ضروری ہے. بچوں کو بتاؤ, گھر کے اندر وقت دو, ان کی نگرانی کرو کہ آخر جا کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. تو میں بتا ہی رہا تھا, وہ میرے دوست تھے, مجھے بتانے لگے کہ ہمارے دوست ہیں, ان کے گھر میں سے روز پیسے چوری ہو رہے ہیں. کبھی 10,000 روپے چوری ہو گئے, کبھی 15,000 روپے چوری ہو گئے, کہ جب 1.5-2 لاکھ روپے چوری ہو گئے تو تشویش ہوئی, جا کر رہے ہیں. آج کل تو بعض ماں باپ ایسے ہیں کہ جنات اٹھا رہے ہیں. جنات تو اتنی فری ہیں, انہیں شاپنگ ووپنگ کرنے جانی رہتی ہوگی تو تمہارے پیسوں سے کریں گے وہ جنات. اور جب پوچھیں گے کہ جنات پیسے کما کے لا دیں گے تمہیں, کہ ہاں جنات پیسے بھی کما کے لا دیتے ہیں. ابھی جب وہ پیسے کما کے لا دیتے تمہارے 10-15 ہزار کیوں اٹھائیں گے, انہیں بیچاروں کو بدنام کر دیتے. انہیں اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ ہمارے تمہارے پیسے اٹھاتے پھریں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تعویذ والوں کے پاس چلے جائیں گے, یا گھر میں سے پیسے اٹھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون اٹھا رہا ہے. کوئی نہیں اٹھا رہا, ضرور گھر کا ہی کوئی بندہ ہوتا ہے. جب ان کے گھر سے مستقل پیسے غائب ہونے لگے ہیں, انہیں تشویش ہوئی, جا کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس کا شیر کوٹ کا واقعہ. بہرحال وہ ایک دن دیکھا کہ یہ فلاں تمہارا بھتیجا ہے, وہ بار بار گھر میں جا رہا ہے, تو سختی سے جب پوچھ گچھ کی, دیکھا بھالا, تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً وہ پیسے چرا رہا تھا, اور وہیں اس پہ سٹے پہ لگا رہا تھا. وہ موبائل پہ چل رہا ہے, اور جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو کم سے کم 15 بچے ایسے نکلے, 15 بچے, اور جن کی عمر 10 سے 12 سال تھی. 10 سے 12 سال. مسلمانوں سوچو, نگرانی نہیں ہو رہی ہے. اور انہوں نے 20 دن کے اندر اندر جب ان کی ڈیٹیلز وغیرہ نکلوائی گئی, ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ اس کا ابا رہتے ہیں سعودی. اس نے ابا کے اپنے پاسورڈ آئی ڈی وغیرہ لے لی. بڑے چالاک ہو رہے ہیں آج کے بچے. اس نے پاسورڈ آئی ڈی وغیرہ سب لے لی, اور بس اسی میں سے پیسے کٹوا دیتا تھا. جب اسے فیس بھرنی ہوتی تھی, نمبر لگانا ہوتا تھا, پیسے لگانے ہوتے تھے, تو سب وہ وہاں سے نمبر ڈالا, اس نے کوڈ ڈالا, اور پیسے وہیں سے کٹ گئے.
اور باپ جو ہے بیوی کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو پیسے خرچ کہاں کر رہی, ادھر رشتہ دار, مطلب میاں بیوی کا تعلق بھی خراب ہونے کو تیار کہ اس میں اتنے پیسے کٹ کہاں کو رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا بیٹا گڑبڑ کر رہا ہے, جب اس کی تربیت ہی نہیں کر رہے ہیں. تو بتا رہا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر ان 14-15 لڑکوں نے 18 لاکھ روپے ہارے ہیں, 18 لاکھ. اور یہ ابھی کا واقعہ ہے, چند دنوں کے اندر. اور ان بچوں کی عمر 10 سے 12 سال, 12-13 سال, اس سے اوپر کا کوئی بچہ نہیں تھا. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی کتنی تربیت کر رہے ہیں, کتنی فکر کر رہے ہیں ہم لوگ. مسلمانوں سوچنا پڑے گا, مسلمانوں سوچنا پڑے گا کہ ہماری نئی نسل جا کہاں رہی ہے. یہ موبائل, ان کا کام کیا ہے؟ یہ موبائلوں میں جو گھسے ہوئے ہیں, راتوں کو موبائل چلا رہے ہیں, دن میں موبائل چلا رہے ہیں, بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں, کسی بھی جگہ پر جو ہے ٹولی جمالی وہاں موبائل چلا رہے ہیں. اور عجیب صورتحال ہے. چھوڑ دیجئے کون کیا کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. اپنے بچوں کی نگرانی کریے, ورنہ یقین جانیے یہ نئی نسل جتنی غلط طرف جا رہی ہے, آنے والا معاشرہ بہت خراب ہو جائے گا, بہت خراب ہو جائے گا. سختی کیجئے. سختی کا مطلب ڈنڈے مارنا نہیں ہے. موبائل لے لیجئے. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ رات کو 9-10 بجے کے بعد تو بالکل سارے موبائل جمع کر لیجئے, بالکل سارے موبائل جمع کر لیجئے کہ کوئی موبائل نہیں چلائے گا. اور موبائل کو لے کر کے بالکل جمع کر کے الماری میں بند کر کے رکھیے, ورنہ یقین جانیے کہ نئی نسل بہت تباہ کرنے کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے. دیکھو جتنی تیزی سے زمانہ آگے بڑھے تو انسان کو اسی طرح سے اپنی نقل و حرکت کر لینی چاہیے. لہذا کاروبار کا زمانہ آگے بڑھا اور دوسری چیزیں آگے بڑھی تو ان چیزوں میں تو ہم بہت ایکٹیو ہو گئے. اسکول فاسٹ ہو گئے تو ہم اپنے بچوں کو بھی اسکول میں ڈالنے کے لیے بڑھیا سے بڑھیا تیار ہو گئے. لیکن بچوں پہ نگرانی, تربیت, ان کی دیکھ بھال کہ یہ کر کیا رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کدھر اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے بالکل ڈھیل ہو گئی, سستی ہو گئی, جس کی وجہ سے ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اور بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے. اب چند لوگ آتے ہیں, آپ لوگوں کو تو بات سننے کو مل جاتی ہے. الحمدللہ ویسے ہماری تنظیم عورتوں میں بھی کام کر رہی ہے, ہر جمعے کو بیان ہو رہا ہے کسی نہ کسی مسجد کے تحت. لیکن جتنی تیزی سے برائی پھیلی ہے اس کا مقابلہ اسی کے انداز میں کرنا پڑے گا. اسی کے انداز میں ہم لوگ مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ برائی دور ہو سکے. بہرحال یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں. اور گھر کا کوئی بھی بچہ ہو, 7-8 سال, 10 سال, 12 سال, 15 سال, 18 سال, 20 سال تک خوب نگرانی کیجیے اس کی. بھائی تھوڑا پیسہ کم کما لو. اگر آپ نے دنیا کی دولت کما لی, آپ نے کروڑوں اربوں روپے کما لیے, لیکن آپ کا بیٹا اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کسی کام کی نہیں ہے وہ دولت. آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ نے اسے سکھایا ہی نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ کروڑوں روپے رکھ کر کے ان پہ بیڈ پہ لگا کر کے سو جانا, آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ گدے سلوا لینا نوٹ کے, لیکن اگر آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو ان نوٹ کے گڈوں پر بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس کے لیے تو آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کرنی پڑے گی, اور کرنا ہی ہوگا. غفلت سے کام لیں گے تو کام نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی بیدار مغزی کے ساتھ کام کریں, اور جتنا ہو سکتا ہو, جتنا ہو سکتا ہو, جتنی زیادہ محنت ہو سکتی ہو دین کے لیے محنت کریں, دین کے ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اب یہ مسجد کے اندر چند لوگ آ جاتے ہیں, ان لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ بھی سن کر کے ادھر کو سنا, بڑھیا لگا اور بس ختم. کوشش کرو عمل پہ کھڑا ہونے کی, اور انشاءاللہ اس کام کو اللہ نے چاہا تو جلد بڑھایا جائے گا. اب یہ بہت ساری بات ہوتی ہیں, بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جمعے کے اندر. ایسا ہوتا ہے نا جب لوگ طلب لے کر کے آتے ہیں, جیسے اب آپ لوگ آئیں تو پتہ نہیں کس کے ذہن کے اندر کیا بات ہے, کتنی طلب کے ساتھ میں وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی طلب کے بدلے میں قیمتی باتیں نکلوا دیتا ہے بیٹھنے والے سے, لیکن وہ یہیں ہو کر کے نکل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ جلدی ان پروگرام کو, جمعے کے بیان کو ریکارڈ کرنے کا بھی انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سب کر لی جائیں گی, تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. جیسا باطل محنت کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اسی درجے کی
ہم لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں پر دھیان دیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، اور ان کو ضرورت حسب ضرورت ان کا خرچہ دیں، نگرانی کریں۔ جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں کم از کم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیا کرو کہ کہیں ان سے اسلام کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرایا جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ان سے شرک تو نہیں کرایا جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ مشرک بن جائے اور وہ جہنم میں جائے۔ دنیا میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پریشانی نہ آئے، کیوں آخرت تباہ کرنے پر تلے ہوئے؟ بچوں کی نگرانی کرو، جس جگہ آپ پڑھا رہے ہو اپنی خون اور پسینے کی کمائی اس بچے کی پڑھائی پہ لگا رہے ہو، ان اسکول والوں کو دے رہے ہو، کم سے کم وہاں جا کر کے یہ دیکھو کہ میرے بچے کے ساتھ کہیں شرک والا کام تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو چھوڑ دو، ختم کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اسکول کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہلکے چھوٹے اسکول میں پڑھا لو، لیکن بچے کا پہلے ایمان محفوظ رہنا چاہیے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور اللہ تعالی ہم سب کو سلیقہ عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی نگرانی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔